بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کے شعوری مطالعہ کے سلسلہ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 33 تک، جس میں تخلیق آدم علیہ السلام کو اسماء کے سکھانے اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کا حکم ہے، ان 3 آیات کے شعوری مطالعہ اور اس سے متعلق کچھ نکات بیان کروں گا۔ قرآن مجید میں ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین پر ایسے لوگوں کو بسائے گا جو زمین پر خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے؟ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، اور اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے، اور ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کے نام تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو زمینوں، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں ہی ہوں جو زمینوں اور آسمانوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے تم جو ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ یہ میں نے مفہوم عرض کر دیا ان آیات کا، تاکہ تھوڑا بات سننے سے پہلے مستحضر رہے۔ ان آیات پر اگر آپ غور کریں تو ایک تصور جو انسانیت سے متعلق سامنے آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہم اس تصور سے الٹ رخت پہ تو نہیں جا رہے۔ تصور یہ آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اور ہمیں مجبوری اور تقدیر کا سبق پڑھا دیے گئے۔ ہم مجبور ہیں، یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر پر ایمان حق ہے، اور تقدیر کی اپنی جو صحیح قرآنی انٹرپریٹیشن ہے وہ حق ہے، لیکن ہر ناکامی تقدیر کے کھاتے میں ڈالنا اور ہر ان ایفیشنسی اپنی تقدیر کے کھاتے میں ڈالنا، یہ ایک رویہ ہے جو ہمارا بنا دیا گیا ہے بحیثیت قوم۔ اسی بنا پر اب انسان کو اللہ نے ایک مخلوق آزاد مخلوق بنایا، بااختیار مخلوق بنایا۔ اسی بنا پر فرشتوں کو یہ اندیشہ تھا، فرشتوں نے جو اندیشے کا اظہار کیا نا کہ یہ خون ریزی کرے گا، وہ سوء استعمال، جو اختیار کا سوء استعمال تھا، اختیار کا غلط استعمال تھا، وہ اس کے مطابق تھا فرشتوں، اور بعد ازاں فرشتوں کا اندیشہ درست ثابت ہوا، تاریخ نے اس کی گواہی دی کہ وہ اندیشہ درست تھا۔ ایسی حالت میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اندیشہ درست تھا، اللہ رب العزت نے ان کو بھی چپ کروا دیا اور آدم کو بھی تخلیق کیا، تو پھر حکمت اور اس کے درمیان اصل وجہ کیا تھی؟ اس کے درمیان وجہ یہ تھی کہ فرشتے جو تھے وہ اللہ رب العزت کی جو تسبیح کرتے تھے، ہر وقت اس کی حمد بیان کرتے تھے، وہ حمد بیان کرنے میں مجبور ہیں۔ ان کے اندر مادہ شر رکھا ہی نہیں گیا، ان کے اندر نفس جیسی کوئی شے رکھی ہی نہیں گئی کہ وہ نافرمانی کی طرف جا سکیں۔ تو گویا وہ تو جتنی حمد اور تسبیحات کر رہے ہیں وہ تو مجبور ہیں، یعنی وہ علاوہ اس کے کچھ نہیں کر سکتے، ان کی سرشت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ہمہ وقت اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نہ صرف فرشتے بلکہ پوری کائنات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں بالکل حمد و ثنا میں ہر وقت لگی ہوئی ہے، اور وہ ساری حمد و ثنا وہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کے تصرف کے تحت مجبوراً۔ وہ اس لیے کر رہی ہے کہ تقدیر الہی کے تحت ان کے لیے کچھ اور ممکن نہیں ہے۔ اب منشأ الہی یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی بنائی جائے جو مجبور ہو کہ میرا ذکر نہ کرے، بلکہ اس کے پاس اختیار ہو، وہ چاہے تو میرا ذکر کرے، وہ چاہے تو میرا ذکر ترک کر دے، تاکہ امتحان محبت ہو کہ کون اپنے رب کو حقیقی رب مانتا ہے اور کون اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کے لیے کہ کون جو ذکر کرے وہ اس لیے ذکر کرے کہ اسے مجبور نہیں کیا جا رہا، بلکہ اپنی تمام دیگر مصروفیات، لوازمات، معیشت کے معاملات، گھر فیملی کے معاملات، یہ اللہ نے پورے ایک نظام میں اس کو پھنسا دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر پھنسا رہتا ہے یا ان کو مینج کر کے پھر میرا ذکر کرتا ہے۔ یہ تھی انسان کی تخلیق کی وجہ۔ اب دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ مجبورانہ حمد اور تسبیح اگر پوری کائنات کرے، اور دوسری طرف ایک بااختیار ایک فرد حمد اور تسبیح کرے، بااختیار سے مراد جو حمد و تسبیح چھوڑ بھی سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے اور حمد اور تسبیح بھی کر سکتا ہے، تو اس ایک بااختیار کا حمد و تسبیح کرنا پوری مجبور کائنات کی حمد و تسبیح کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اصل حکمت تھی جو اللہ کی ذات نے انسان کو تخلیق کیا اور فرشتوں کے اعتراض کے باوجود تخلیق کیا۔
چونکہ وہ ساری تسبیح جو تھی وہ مجبور تسبیح تھی. اللہ چاہتا تھا ایک ایسی مخلوق بھی ہو کہ اس کی تسبیح مجبور کی تسبیح نہ ہو، بااختیار کی تسبیح ہو. اب اگلی وجہ سنیے، اللہ نے پھر ارادہ یہ فرمایا کہ ایک ایسا گھر بنایا جائے، نفیس گھر، جس میں ایسے لوگوں کو رکھا جائے جو بالکل پاک ہوں، صاف ہوں. وہاں ان کو نہ کوئی غم ہو، نہ پریشانی ہو، نہ کوئی دکھ ہو، نہ تکلیف ہو. اس گھر کا نام اللہ نے جنت رکھ دیا. اب اس جنت کے لیے اللہ کو کچھ ایسے لوگ درکار تھے کہ ایسے مکینوں کا انتخاب کرنا تھا کہ جو واقعی اس امن اور سکون کے گھر میں رہنے کے قابل ہوں. فیضان صاحب، مطلب اب انتخاب کرنا تھا اس امن اور سکون کے گھر کے رہنے کے قابل ان کے لیے. تو اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ پھر ہم ایک ایسے لوگ بناتے ہیں جو اپنے اختیار سے تسبیح کریں گے، بااختیار لوگ. ان کے اختیار کے استعمال کی بنیاد پہ ان کو وہ گھر دیا جائے گا. سمجھے؟ یعنی اب فرشتوں کو جنت دی جائے تو وہ کون سی جنت ہے؟ وہ تو مجبور ہے، وہ تو کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. چرند پرند سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن یہ مجبور ہیں، یہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ نے جو نفیس گھر بنایا اس میں ارادہ یہ فرمایا کہ یہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے ایک انتہائی نفیس قسم کا معیاری گھر بنایا جس کا نام جنت رکھا. پھر ابدی لذت اور راحت اس میں رکھی، اور اس کے باشندے، اس کے لیے اللہ کو باشندے اور رہنے والے لوگ درکار تھے. تو اللہ نے انہی خوش نصیب روحوں کا انتخاب کرنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے. یہ دنیا بنیادی طور پر یہ بنائی گئی کہ وہ جو جنت ایک گھر اللہ بنا چکا تھا اور اللہ کے ارادے منشا میں تھا، اس کے لیے لوگوں کا انتخاب کیسے کیا جاتا، اس انتخاب کے لیے یہ امتحان گاہ بنائی گئی. یہاں سے لوگ امتحان پاس کر کے جائیں گے تو وہاں پہ رہیں گے، اس کے مطابق رہیں گے. ایک محدود مدت کے لیے پھر یہاں پر امتحان گاہ میں بھیجتا رہا. اور جب خدا کا اندازہ مکمل ہو گیا، اب اندازہ بھی خدا کا ہے. دیکھیں نا، موت کا وقت کس کو متعین نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے. تو وہ موت کا وقت اللہ کا اندازہ ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں. کہ اللہ سمجھتا ہے کہ اچھا اس نے 30 سال میں یہ بتا دیا کہ اب یہ وہاں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، چلو آ جاؤ. کسی کو 60 سال دیے، کسی کو 70 سال، کسی کو 50 سال. جب اس کا وہ اندازہ مکمل ہو گیا کہ اب یہ اس ابدی گھر میں رہنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے، اس نے یہ دورانی اور امتحان ختم کر کے ادھر بلا لیا. اب منتخب افراد کو جنت کی کالونیوں میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا گیا، اور بقیہ لوگوں کو الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا گیا. اور جو بالکل دونوں طرف تھے ان کو ایک تیسرا مقام راہ بنا کے ان کو وہاں رکھ دیا گیا. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ مطلوبہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہیوں کے جنگل میں خدا کو دریافت. یہ اصل انسانیت کا معیار یہ ہے. یعنی انسان یہ نہیں ہے کہ کمرے میں بیٹھا رہے، ترک دنیا کر دے، اور اپنا اس کو کوئی گناہ کا موقع ہی نہیں مل رہا اور وہ گناہ نہیں کرتا تو وہ نیک ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ ایک ایسا اس نے ماحول بنا کر فراہم کر دیا کہ اس ماحول میں آپ نے اپنے آپ کو بچا کے گزرنا ہے. جنہوں نے سرکشی کے ماحول میں آزاد فیصلے کیے اور خدا کے احکام کی پابندی کی، جنہوں نے انانیت کے طوفان میں تواضع کی روش اختیار کی، جنہوں نے اقتدار آنے کے باوجود عدل و انصاف نہیں چھوڑا، جن کو مال ملا مگر وہ عیاشی اور فخر میں نہیں پڑے، جن کو موقع ملا کہ اپنی ذات کے لیے جئیں مگر وہ خدا کے لیے جیے، جو ڈرے تو صرف خدا کے لیے ڈرے، جن کی محبت و نفرت کا معیار خدا تھا. ان کی خود پسندی ان کے حق کے اعتراف میں رکاوٹ نہیں بنی. یہ نہیں کہ مجھے چونکہ پسند ہے لہٰذا سچ ہے یہ جھوٹ ہے میں اس کو یوں نہیں کروں گا، نہیں. جو خدا کو پسند تھا انہوں نے وہ پسند کیا. جن کے پاس بولنے کے لیے زبان تھی مگر خدا کی پکڑ ان کے پیش نظر تھی. یہ مطلوب انسان وہ ہیں جس نے غیب کا پردہ ہٹنے سے پہلے خدا کو دیکھ لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اتنی چیزوں کے باوجود حق پر رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیب کا پردہ ہٹنے کے باوجود خدا کو دیکھ لیا، جس نے آخرت کی پکڑ کو اتنا شدید بنایا. لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جس کا حال یہ ہوا کہ خدا کے ساتھ شدید محبت اس کے دل میں دوسری محبتیں نکال دیں یا مغلوب کر دیں، اور خدا کے ساتھ شدید خوف نے ان کی دنیا کی تمام راحتوں کو بے قیمت کر دیا، اور یہ مضطرب رہے رضائے خداوندی کے حصول کے لیے. یوں پھر دنیا میں بھیج کر ان مشکلات اور مصائب سے گزار کے اللہ نے ایک طبقہ منتخب کر لیا اس نفیس گھر کے لیے. یہ وجہ تھی تخلیق آدم کی اور فرشتوں کے اعتراض کو اس وقت فار دا ٹائم بھی ہم اکاموڈیٹ نہ کرنے کی اور یہ سارے ماحول کو بنانے کی، تاکہ یہاں سے نکال کر اس نفیس گھر میں لوگوں کو بسایا جائے.